السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، میرے پاس آج آپ کے لیے بہت دلچسپ اور اہم ترین تفصیلات ہیں، اہم ترین اس حوالے سے کہ جو اس وقت ملک میں سیاسی فضا ہے اس کے حوالے سے یہ اہم ترین سٹوری ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں بالآخر در اسٹیبلشمنٹ پر سجدہ ریز ہو گئے ہیں، اور اس سے پہلے جب ان کا ایک پیامبر ایک ملاقات کی خواہش لے کر وہاں پر پہنچا تو اس سے پھر پوچھا گیا کہ جناب آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں، میر جعفر سے یا میر صادق سے؟ یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس کا جواب ان کو کیا دیا گیا، پھر جو ملاقات ہوئی وہ کیسے ہوئی، اس ملاقات میں کچھ طے ہوا یا نہیں ہوا، اور پھر جناب جو امریکہ کے خلاف بیانیہ تھا وہ تو واپس ہوا ہی ہوا، بالآخر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بیانیہ تھا وہ بھی زیرو ہو گیا اچانک ہی، 3-4-5 دن سے سب کام ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جو حکمران اتحاد ہے وہ بھی جناب صورتحال بھانپ گیا ہے، اور بھانپنے کے بعد اس نے کیا فیصلے کیے اس پہ بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ چند روز کے دوران ملک کے طول و عرض میں کچھ خفیہ ملاقاتوں کے بڑے چرچے تھے، اور یہ کریڈٹ ہمیں جو ملک کے معروف صحافی ہیں اعزاز سید صاحب، جو کہ ہمارے اس چینل میں بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ جناب عمران خان صاحب کی ایک اہم ترین شخصیت سے بالآخر ملاقات ہو گئی ہے۔ اتنی سٹوری تو انہوں نے دی، لیکن اس سے پہلے کی کچھ سٹوری جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک بھر کے جو سینئر موسٹ صحافی ہیں ان کے بھی جو استاد ہیں عبداللہ طارق سہیل صاحب، انہوں نے اپنی ایک سٹوری میں یہ انکشافات کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ عمران خان صاحب جب اقتدار سے اترے تو آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے بڑی جذباتی قسم کی تقریریں کی امریکہ کے خلاف اور پھر نیوٹرلز کے خلاف، غیر ملکی سازش، اور نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور میر جعفر اور میر صادق، اس قسم کی بہت ساری باتیں کی۔ خیر، یہ عوام کے سامنے تقریریں کرنا اور بات تھی، لیکن دراصل کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف تو عمران خان صاحب امریکہ کے خلاف تقریریں کرتے رہے کہ جناب میں امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا ہوں اور ہم کوئی غلام ہیں، یہ بڑا مشہور انہوں نے آج کل ایک جو ہے وہ ایک نعرہ بنایا ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیئر چیپٹر کے سربراہ ہیں، انہوں نے ڈونلڈ لو، جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے تھے پاکستانی سفیر سے اپنی ملاقات کے دوران، ان کو ایک خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب یہ چاہتی ہے کہ ہم ماضی کو بلا کے آگے کی طرف چلیں گے۔ اگر ہم اس بات کا مطلب لیں سیدھا سیدھا تو وہ یہ ہے کہ جناب غلطی ہوگی معاف کر دیں، یہ ہمارے اپنے جو انٹرنل معاملات ہیں سیاست میں، اس میں ہماری مجبوری بنتی ہے۔ یہ باتیں زبانی طور پہ تو یقیناً کہی گئی ہوں گی، میرے پاس اس کا وہ کوئی ایسا ذریعہ نہیں، لیکن یہ جو خط باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لکھا گیا اس کا مطلب کم از کم یہی بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ مختلف مواقع پہ جب اس قسم کی خبریں آتی رہیں، ہماری ڈی جی آئی ایس پی آر نے بار بار یہ اس چیز کا دعویٰ کیا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، غیر سیاسی ہو گئی ہے، فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست کے ساتھ، اور ہمیں یہ واضح طور پہ نمایاں طور پہ دکھائی دیا کہ جو فٹ سٹیپس ہیں ہمارے، جتنے بھی الیکشنز وغیرہ پیچھے ہوتے رہے اور جتنی حکومت کے جو خلاف تحریک عدم اعتماد آئی عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف، اس میں ہمیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے فٹ سٹیپس نہیں دکھائی دیے۔ اس کی بہت بڑی اور بھی لوگوں نے تصدیق کی، خود جو اس وقت حکمران اتحاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور مسلم لیگ نون والوں نے، پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے، ان سب نے اس چیز کی تصدیق کی کہ جناب کوئی رابطہ کسی سے نہیں کیا گیا۔ پھر جو عمران خان صاحب کے پہلے اتحادی تھے اور اس کے بعد اس وقت اس موجودہ حکومت کے اتحادی ہیں، ایم کیو ایم ہو گئی، جی ڈی اے ہو گیا، بلوچستان کی جماعتیں ہو گئیں، پنجاب میں کاف لیگ ہوگی، ان سب نے بھی اس چیز کی تصدیق کی کہ وہ انتظار کر رہے تھے لیکن ان کو کسی نے رابطہ نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے ان کو کسی طرف جانے کا کہا یا کسی طرف نہ جانے کا کہا، دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ایک اعتماد جو تھا وہ بحال ہوا، اور اس بحالی کے بعد پھر جب شیخ رشید احمد صاحب جیسے لوگ بھی جو خود کو بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، انہوں نے بھی جب اس قسم کی گفتگو کرنی شروع کی، جس سے لگتا تھا کہ وہ بیچارے بڑے بے بس اور بڑے مفلوج سے پائے جا رہے ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ سخت ڈپریشن والی صورت بنی ہوئی تھی شیخ صاحب کی بھی۔ اب ذرا اس سے زیادہ سخت الفاظ کا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہوا اور حکومت بدل گئی تو پھر عمران خان صاحب نے وہی نعرے لگانے شروع کر دیے، رجیم چینج، رجیم چینج۔
اور پھر آپ نے ہم نے سب نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا اس کے اوپر بہت زیادہ ٹرولنگ کی گئی، ہماری پاک فوج کے لوگوں کی ٹرولنگ کی گئی، بطور ادارہ اس کی ٹرولنگ کی گئی، اس کی سربراہ کی ٹرولنگ کی گئی، جنرل باجوہ صاحب کے خلاف بہت سارے ٹرینڈز چلائے گئے۔ اور یہ ٹرینڈز یقینی بات ہے کہ اس میں پاکستان میں بھی شاید کوئی تھوڑا بہت رول ہوتا ہوگا، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیئر کے جو لوگ ہیں، خصوصاً برطانیہ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، وہاں سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لانچ کی جاتی رہیں، اور اس چیز کی ساری جو ہے وہ معلومات ہمارے مقتدر حلقوں کے پاس تفصیلی طور پہ موجود ہیں۔ لیکن اس دوران بھی پاکستان تحریک انصاف مسلسل یہ کوشش کرتی رہی کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے رابطے کو بحال کر لے، کیونکہ یہ ٹی وی پہ بھی کہہ چکے فواد چوہدری صاحب کہ اگر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوتے تو پھر ہماری حکومت نہ جاتی، یعنی کہ امریکی سازش تو وہیں پہ ختم ہو گئی تھی جب فواد چوہدری صاحب نے یہ کہہ دیا تھا۔ بہرحال اس کے بعد تو خط بھی انہوں نے لکھ دیا، پیچھے کوئی کسر رہ نہیں گئی۔ اس دوران وہ جو رابطے ہوتے رہے اس میں شیریں مزاری صاحبہ کو استعمال کیا گیا، اس میں اسد عمر صاحب کو استعمال کیا گیا، فواد چوہدری صاحب بھی جاتے رہے، چونکہ وزیر دفاع رہ چکے ہیں پرویز خٹک صاحب رابطے کرتے رہے، لیکن کہیں سے بھی ان کو رسپانس نہیں ملا۔ اور جتنی بار بھی درخواست کی گئی مقتدر حلقوں سے کہ جی عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں، تو ان کی درخواستوں کو رد کر دی گیا۔ دوسری طرف اس کے ساتھ پیرالل جب عمران خان صاحب الیکشن میں ابھی کمپین چلا رہے تھے ضمنی انتخابات کی، اس سے پہلے جو تقریروں کا ایک سلسلہ، تقریر تو وہ روز یہ کھڑکا دیتے ہوتے ہیں، تو اس میں جو سلسلہ جاری تھا وہ نیوٹرلز کون ہوتے ہیں کون نہیں ہوتے، پھر ان کا جی میر جعفر جو تھا وہ سپہ سالار تھا، اور نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور اگر کوئی باہر سے حملہ ہو جائے تو گھر کا چوکی دار نیوٹرل کیسے رہ سکتا ہے، یعنی کہ بہت ساری انہوں نے قابل اعتراض قسم کی تقاریر کی، لیکن بہرحال ان کا کوئی خاص نوٹس تو کسی طرف سے نہیں لیا گیا، اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی۔ لیکن یہ جو کوشش تھی مسلسل ملاقات کرنے کی وہ جاری رکھی گئی، اور پھر بالآخر آج سے 1-1.5 ہفتہ قبل یا 2 ہفتے قبل زیادہ سے زیادہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ اپنے لیے ملاقات کرنے میں جو کامیاب ہوئے، جو بھی ان کے نمائندے تھے مقتدر حلقوں کے ان سے، اور ان سے پھر جب انہوں نے یہ درخواست پیش کی کہ جناب عمران خان صاحب کی ملاقات کروا دی جائے بڑے صاحب سے، تو جو ان کو آگے سے کہا گیا وہ بڑا اہم فکرہ ہے ان کا، جی آپ وہ جو ہیں ملنا کس سے چاہتے ہیں، وہ میر جعفر سے یا میر صادق سے؟ اب یہ بہت اہم فکرہ تھا، اگر کوئی اور بندہ ہوتا تو وہ بیچارہ شرمندہ ہی ہو جاتا۔ بہرحال پرویز خٹک صاحب یہ بات سن کے واپس آ گئے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ وہاں پہ تشریف لے کے گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان صاحب جو نہیں ہے فلاں صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، تو ان کو پھر جو ہے وہ اجازت دی گئی کہ ٹھیک ہے مل لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہی لوگ جن کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں نے نمبر بلاک کر دیا، اور میں نے جناب بندے بلاک کر دیے، اور میں کسی سے نہیں ملتا، اور جناب یہ نیوٹرل فلاں ہوتے ہیں، میر جعفر ہوتے ہیں، میر صادق ہوتے ہیں، تو ملنے ان سے خوشی خوشی جناب وہ پنڈی پہنچ گئے۔ اور یہ خبر اعزاز سعید صاحب نے بھی کی کہ جناب وہاں پر ایک ملاقات ہوئی ہے۔ اچھا، اسی دوران پیرالل خبریں بھی چلتی رہی، مثلا ایک خبر یہ چلتی رہی کہ جناب دبئی میں آصف الزرداری صاحب کی DG/ISI سے ملاقات ہوئی ہے، تو بہرحال اس ملاقات کی تصدیق نہیں ہوئی، کیونکہ جب یہ خبریں چل رہی تھی اس وقت DG/ISI دبئی میں موجود نہیں تھے۔ یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ ملاقات دبئی میں نہ ہوئی ہو، جانے سے پہلے یہاں پر ہوئی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دبئی میں اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے تو وہ کسی اور شخصیت کی ہو، کیونکہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کا نام ہے، ایک پورا ادارہ ہے، کوئی ایک فرد تو پورے ادارے کی نمائندگی نہیں کرتا، سبھی لوگوں کو افراد کو مل کر ایک ادارہ بنتا ہے۔ تو وہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی یہ اس سے قطع نظر، یعنی کہ رابطے جاری تھے۔ پھر ہمیں اس طرح کی بھی خبریں ملی، ہم نے اپنے اسی چینل میں اسی پروگرام میں آپ کو بتایا بھی کہ جو اسد عمر صاحب ہیں اور جو فواد چوہدری صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، ان کی ملاقاتیں لوگوں سے شروع ہو گئیں۔ کیونکہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کہانی میں ایک ٹرن آیا۔ ٹرن آنے کے بعد بالآخر جو ہے عمران خان صاحب وہ جن کو نیوٹرل کہتے تھے ان سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ در اسٹیبلشمنٹ پہ سجدہ ریز ہو گئے۔ جتنی وہ ٹرزن ہے وہ باہر جلسوں میں ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے خلاف ٹرزن ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں، وہ جلسوں میں ہی ہوتے ہیں۔ جب وہ سامنے جاتے ہیں تو وہ بالکل ایک بدلے ہوئے عمران خان صاحب ہوتے ہیں۔ خیر، ملاقات ہوئی، لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے، اور عبداللہ طارق سہیل صاحب نے بھی اس چیز کی تصدیق کی کہ یہ ملاقات تو ہو گئی ہے، لیکن عمران خان کی پوری کوشش کے باوجود ان کو کسی حوالے سے کوئی یقین دہانی نہیں مل سکی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی تک ان کو کسی قسم کی کوئی یقین دہانی نہیں مل سکی۔ عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں وہ تو آپ کے ہمارے سب کے علم ہے، تو وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اقتدار کسی طریقے سے دوبارہ مل جائے، لیکن ان کو بہرحال جو بھی انہوں نے باتیں کی ان کو کوئی کسی قسم کی یقین دہانی نہیں مل سکی۔ اچھا، اب اس معاملے کا ایک اور پہلو ہے کہ جو حکمران اتحاد ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ جناب حکمران اتحاد جو ہے وہ ساری صورتحال کو بھانپ گیا۔ اگر ہمیں آپ کو یہ خبریں مل رہی تھیں تو حکومت میں ہے اس وقت اتحاد جو ہے شہباز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا، وہ بھانپ گئے
اور پھر یہ جو وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے جو کچھ بھی عدالتی ایک جنگ ہوئی اس کے سامنے ساری چیزیں کھل کر آ گئیں، اور اس کے بعد حکمران اتحاد نے جناب پھر یہ اچانک فیصلہ کیا کہ نہیں جناب ہم نے اب لیٹنا نہیں ہے، ہم نے اب ڈٹ جانا ہے، بجائے اس کے کہ گلے شکوے کیے جائیں۔ انہوں نے جسے کہتے ہیں نا میٹھے میٹھے الفاظ میں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑے محتاط الفاظ میں یہ کہا کہ جی جو ادارہ ہے اس کے ہمیں ادارے سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمیں اطلاعات ہیں ایسی کہ ادارے پر میں کوئی نیوٹرلٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ایک خاص عنصر کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہاں سے جو ہے وہ ابھی تک مسلسل مداخلت ہو رہی ہے۔ تو یہ ابھی ایک قسم کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ایک گلے شکوے کی ایک نرم ابتدا ہے، وہ خیر انہوں نے کر دی ہے، لیکن دوسری طرف حکمت عملی جو ہے وہ حکمران اتحاد نے اچانک اپنی تبدیل کر دی ہے، وہ آپ کو تبدیل ہوتی بھی نظر آئی ہے۔ اور دو تین معاملات پر آپ نے دیکھا، ایک کل کا دن بڑا اہم تھا اس میں، جس میں ہم نے دیکھا کہ حکمران اتحاد کی حکمت عملی تبدیل ہوئی۔ کل کا دن ایسے اہم تھا کہ اس میں جو ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس عمر عطا بندیال، جن کے اوپر اس وقت اپوزیشن بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے، وہ جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہوتے ہیں جو کہ ججز کی تعیناتی کرتا ہے۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال کے بارے میں یہ تھا کہ مبینہ طور پہ وہ اپنی مرضی ہے کہ کچھ 5 جج جو کہ میرٹ پہ نہیں تھے، میرٹ سے مراد سینیرٹی کو نظر انداز کر کے مبینہ طور پر وہ ان کو سپریم کورٹ میں تعینات کرنا چاہتے تھے، اس کے راستے میں جو ہے وہ حکمران اتحاد رکاوٹ بن گیا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب تو ویسے بھی جو ہے وہ سینیرٹی کو نظر انداز کرنے کے خلاف ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کی، جو دوسرے جج صاحب تھے انہوں نے بھی کی، لیکن جو اٹارنی جنرل وزیر قانون تھے انہوں نے بھی ڈٹ کر اس کی مخالفت کی۔ تو وہ جو اجلاس تھا وہ اس حالت میں ختم ہوا کہ اچانک ہی جو چیئرمین تھے جوڈیشل کونسل کے چیف جسٹس صاحب، وہ اچانک اجلاس چھوڑ کر اٹھ کر چلے گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو منشا کے مطابق ججز کی نامزدگی کی اپروول نہیں مل سکی۔ ان کے پیچھے پیچھے جسٹس اعجاز الاحسن بھی اٹھ کر چلے گئے۔ تو یہ جو ہے ججز تعیناتی کے معاملے پہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ دباؤ کو کسی قسم کا قبول نہیں کیا، اور یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی ماجرائی کی ابتدا ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رات کے وقت اچانک جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی رجا پرویز اشرف، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو کل 125 اراکین نے استعفے دیے ہوئے ہیں ان میں سے جو ہے وہ 11 لوگوں کے استعفے جو ہیں وہ قبول کر دیے۔ اب یہ ایک بڑی خاص حکمت عملی ہے، اس میں بڑی باریک سائنس کھیلی جا رہی ہے۔ خاص حکمت عملی ایسی ہے 11 بندے نکل گئے تو وہ فوری طور پر عدم اعتماد کا خطرہ ٹل گیا، اگر اتحادی ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں تو حکومت کو پھر نہیں گرایا جا سکتا۔ اچھا پھر جب یہ 11 پہ ضمنی انتخابات ہو جائیں گے تو پھر 11 12 15 اور کر دیں گے۔ تو وہ ایک جو وہ غلطی کر دی ہے تحریک انصاف نے کہ انہوں نے اناؤنس کر کے جو ہم استعفے منہ پہ ماریں گے اور وہ دے کے نکل گئے، وہ ابھی تک قبول نہیں کیے جا رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب بھی قبول کرنے کے حق میں نہیں، وہ ڈائلاگ کرنے والے آدمی ہومیوپیتھک قسم کے پرائم منسٹر ہیں۔ تو پھر جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ بھی اسی طرح کیا، تو راجہ پرویز اشرف صاحب بے بس بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ میں اب قبول کروں یا نہ کروں، کدھر جاؤں۔ تو انہوں نے بہرحال وہ ابھی تک قبول نہیں کیے تھے، اور یہ جتنے لوگ تھے انہوں نے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ امریکہ کی بات کر کے امریکہ سے کچھ اور بات کرتے ہیں، پبلک کے جلسوں میں کچھ اور کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کیا انہوں نے الفاظ جلسوں میں عمران خان صاحب نے استعمال کیے، اور جو ہی ان کو داؤ لگا تو وہ پھر جا کے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں چیری بلاسم، تو وہ خود وہ کیوی والی شو پالش لے کے پہنچ گئے۔ مبینہ طور پہ یہی کہا جا سکتا ہے، ان کے مخالفین بھی یقیناً یہی بات کریں گے۔ تو یہ جو سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہیں، جو پس پردہ جو چل رہا تھا وہ کہانی کچھ اور ہوتی ہے۔ سو وہ یہ کرتے رہے کہ انہوں نے ایک طرف استعفے بھی دیے ہوئے تھے، دوسری طرف وہ تمام تر تنخواہیں بھی لیتے رہے، مراعات بھی لیتے رہے، سرکاری رہائشگاہوں پہ بھی انہوں نے اپنا قبضہ برقرار رکھا۔ اور لیکن یہ اچانک جو رات کو حکومت نے پہلو بدلا اور ایک انگڑائی لے کر اٹھی اور 11 بندے ادھر سے ادھر کر دیے، تو پھر وہ کہانی وہاں پر بدل گئی۔ اس وقت کل کا جو دن تھا وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکمران اتحاد کے نام رات 2 انہوں نے اہم کامیابی حاصل کی۔ ایک تو انہوں نے جو ہے وہ کچھ متنازع ججز کی تعیناتی سپریم کورٹ میں سے رکوا لی، اور دوسری طرف انہوں نے 11 لوگوں کے استعفے بھی دے دیے۔ اب دیکھتے ہیں یہ ہے کہ یہ جو خان صاحب کے دوبارہ رابطے بحال ہوئے ہیں، اس سے اب ان کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، یہ اگلے 2-3 دنوں میں کہانی سامنے آ جائے گی۔ لیکن ایک چیز ہے وہ بالکل سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہ جتنے ٹرینڈز چلائے جا رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، وہ سارے یکدم سوشل میڈیا سے غائب ہو گئے ہیں۔ سو یہی اس خبر کی تصدیق ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔